اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ وہ نابغہ روزگار شخصیت ہیں کہ جو اپنے دور پاک کے اندر اپنی کتب کی تحریر، اپنی تعلیمات، اپنے نظریات اور اپنے تسلب، اور جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں استعداد اور صلاحیت عطا فرمائی تھی اور جو زہد و تقوی اور ملکہ عطا فرمایا تھا، تو یقیناً میں کیا کہہ سکتا ہوں بلکہ اس دور کے آپ کے معاصر علماء نے بھی کہا تھا کہ مجدد میت حاضرہ، کہ یہ اس صدی کے عظیم مجدد ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نکھار یہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نبوت کا درجہ ختم ہو گیا، یعنی حضور سید عالم خاتم النبیین ہے، نبوت کے زمانے بھی اور نبوت کے رتبے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر ختم ہوئے، اور اسی دین نے قیامت تک باقی رہنا، اور اتنے لمبے عرصے تک دین کی تجدید، احیاء، تازگی۔ وقت جیسا جیسا حافظ صاحب گزرتا ہے تو لوگوں کے مزاجوں کے اندر، نظریات کے اندر پھیکا پن آ جاتا ہے، یہ انسان کی طبیعت کے اندر ایک گویا کہ ایک لحاظ سے جو ایک اس کی کمزوری واقع ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس دین کی نصرت کے لیے، اس کی تائید کے لیے اور اپنے کتاب کے تحفظ کے لیے اور اس دین متین کی اس اصلی خوشبو اور تازگی کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس حقیقت کا اعلان اپنے محبوب کریم کی زبان پاک سے فرما دیا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ہر 100 سال کے سرے پر، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ، اللہ رب العالمین جل وعلا اس امت میں بھیجتا رہے گا ہر 100 سال کے سرے پر ایسے مرد حق کو کہ جو دین کی احیاء کرے گا اور اس کی تجدید کرے گا، اور اس کے تمام نصوص، اس کے تمام عقائد، اس کے تمام نظریات اور اس کے تمام پیغام کو اس طرح وہ تر و تازہ کرے گا جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا فرمایا ہے اور دیا ہے۔ مرور زمانہ کے حوالے سے، زمانے کے آگے بڑھنے کے حوالے سے، سیاسی نشو و فراز، اتار و چڑھاؤ، زمانے کے اتار و چڑھاؤ، لوگوں کے مزاج کے اتار و چڑھاؤ کی وجہ سے جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک پستی کی گرد پیدا ہو جاتی، لوگوں کے ذہنوں کی اس پستی کو توازن کی طرف لانے کے لیے اور ان کے مزاجوں کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اور ان کے دلوں کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی توحید اور یکتائی کے شوق کے جذبے کو پیدا کرنے کے لیے اور اسلام کی اہمیت اور قدر کو پیدا کرنے کے لیے جو بنیادی کام جو اللہ رب العالمین جل وعلا جس ہستی سے لیتا ہے اسی کو مجدد کہا جاتا ہے۔ مجدد کے کئی معنی، کئی مفاہیم، خدمات کے اعتبار سے ایک بڑی وسعت ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تنہا وہ کام کر جاتا ہے جو پوری جماعت علماء نہیں کر سکتی، جو اور مفکرین نہیں کر سکتے۔ تو اسلام کے مقابلے پر جو بھی فکر کھڑی ہوتی ہے وہ قرآن و سنت کے ساتھ انتہائی توازن، یعنی اس کی مزاج ایک، اس کے اندر ایک توازن ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ نبوی تعلیم کا وارث ہوتا ہے جو قرآن کریم نے ذکر کیا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا چنیدہ بندہ ہوتا ہے جو انبیاء کرام کے راستے پر چلتا ہے، تو اسے مجدد کہا جاتا ہے۔ وہ اپنا عقیدہ ایجاد نہیں کرتا بلکہ پچھلی صدیوں سے جو مسلم افراد سے اور اللہ کے برگزیدہ چنیدہ بندوں سے جو بات چلی آتی ہے اسی بات کو وہ آگے بڑھاتا ہے، اس دور کے تمام گویا کہ فتنوں سے اس عقیدے کی تبییض اور تنقیح کر کے اس کو امام کہا جاتا ہے۔ اور یقیناً امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی کتاب دیکھنے کے ساتھ یہ کوئی محض ایک جذباتی جملہ نہیں ہے یا یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے یا محض یہ کوئی عقیدت نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ آپ کی تحقیقات کو دیکھنے کے بعد یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہونے والا کلام جو صحابہ سے ہوتے ہوئے، ائمہ مجتہدین سے ہوتے ہوئے، امت کے اجلہ علماء سے ہوتے ہوئے جو آ رہا تھا، وہ اپنی اصل شکل کے ساتھ اگر کہیں دور کے تقاضے کو بالکل دیکھتے ہوئے جو اپنی اصل شکل کے ساتھ کہیں پر موجود ہے اور اس تمام تر حرمت کے ساتھ اگر موجود ہے تو وہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی تحقیقات میں وہ چیز پائی جاتی ہے جس میں افراط و تفریط نہیں، اس لیے کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ محرف نہیں ہوتا اور جو محرف ہوتا ہے وہ مجدد نہیں ہوتا۔ تو مجدد وہ ہوتا ہے جو بات کو ایجاد نہیں کرتا، چیز کو تبدیل نہیں کرتا، آنے والی چیز پر جو اشکالات اور اس کو جو پراگندہ کیا جا رہا ہے اس کو وہ صاف ستھرا کر کے اسی شکل کے ساتھ جیسے پہلی تھی آنے والی امت تک پہنچا دیتا ہے۔ واہ شاہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
مطلب کتنا جامع تعارف آپ نے فرمایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ناقدین کے بہت سارے سوالوں کا جواب بھی اس کے اندر آ گیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نئے مذہب کا، یہ کوئی نیا نام نہیں ہے، کوئی نئی تعلیمات نہیں ہے. یہ وہی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سید اعلیٰ حضرت نے بالکل ایک تحقیقات کے ساتھ بڑے صاف ستھرے انداز سے امت تک کو جو پہنچانے کا جو کام کیا ہے. اور اللہ پاک نے کیا برکت ان کی زندگی میں دے دی کہ اتنا سبحان بڑا اللہ، کام اتنی مختصر سی زندگی میں سبحان آپ اللہ، کر کے سبحان گئے بے کہ شک، ماشاءاللہ قیامت تک کی آنے بے شک، والی جو امت ہے ان کے لیے وہ رہنما ہے.